اسے ضرور کر لیجئے. انشاءاللہ آپ کی زندگی کے اندر ایسی کنسٹرکٹیو اتنی تعمیری اتنی تبدیلیاں آئیں گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. انقلابی تبدیلیاں آ جائیں گی. جب مسائل نہیں بچیں، جب امن آ جائے، جب فکریں نہیں بچیں، جب پریشانیاں نہیں بچیں، جب کوئی پریشانی ہو تو اس کا جواب آ جائے کرے فوراً. کیا چاہیے اور اس سے زیادہ؟ لیکن اس کے لیے جو کچھ آپ کو کرنا ہے اتنا تھوڑا تھا. میں نے پچھلے جمعے کو بتایا تھا، آپ ابھی کرنے کو تیار نہیں، شروع کر دیجئے، دیکھ لیجئے آپ کو کتنی نعمتیں ملیں گی، خود پتہ چل جائے گا. Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. الحمدللہ الحمدللہ الذی له الحمد الكثير كما امر واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سیدنا و نبینا مولانا محمدا عبدہ ورسولہ. برادران کرام، وبا جو شروع ہوئی کووڈ، اس کا یہ دوسرا رمضان اس میں چل رہا ہے. اسے ہوا 1 سال سے 1 آدھ مہینے اوپر. ہندوستان میں یعنی ویسے تو دسمبر اور جنوری میں شروع ہوئی تھی، لیکن یہاں پر ہندوستان میں جو کچھ کیسز ظاہر ہوئے وہ مارچ سے شروع ہوئے. پچھلے سال 24 اپریل کو پہلا روزہ تھا، یعنی 1 مہینے بعد رمضان آیا. اس وقت تک پابندیاں شروع ہو گئی تھیں. پابندیاں ہی نہیں بلکہ لاک ڈاؤن شروع ہو چکا تھا. جب اس سے پہلے مارچ میں لاک ڈاؤن لگا تھا، مارچ کے اندر شاید 23 مارچ کو یا 24 مارچ کو، اس وقت میرے پاس میں نے لگاتار اس دن سے لے کے آج تک کا پوری دنیا کے شہروں کے ریکارڈ رکھا ہے. اس ریکارڈ کو میں نے دیکھا تو میرے پاس ریکارڈ کو 27 مارچ کو 11,000 کیسز کل ہندوستان میں تھے، جو ٹوٹل کووڈ کے کیسز تھے، اور 300 کچھ موتیں ہوئی تھیں ٹوٹل اس وقت تک. یعنی یہ پچھلے سال 15 اپریل کی بات. جس وقت یہ لاک ڈاؤن ڈکلیئر ہوا 27 مارچ کو، اس وقت 800 کل کیسز تھے اور 20 موتیں ہوئی تھی. جس وقت لاک ڈاؤن ڈکلیئر ہوا پورے ہندوستان میں 20 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی تھی. تبلیغی جماعت کے مرکز میں کچھ لوگ پھنس گئے تھے. اس سے پہلے وہاں پر کسی طرح کا سرکاری اعلان نہیں تھا، ایڈوائزری تھی، لیکن کوئی قانون نہیں تھا اور پابندی نہیں تھی اور سرکاری اعلان نہیں تھا کہ کسی جگہ کسی لوگ عبادت کے لیے یا نماز کے لیے یا اجتماعات کے لیے اکٹھے نہ ہوں. اچانک لاک ڈاؤن ڈکلیئر ہوا اور پھر وہاں پر لوگ پھنس گئے. اور ایک وہ تاریخ ہے کہ اس کا اتنی پبلسٹی کی گئی کہ اور پھر وہیں سے آگے یہ چلا کہ مسلمان پورے ہندوستان میں کووڈ پھیلا رہے. اس لیے کہ اس میں سے وہ جو 2,000 یا 1,500 لوگ تھے، اس میں سے 24 پازیٹیو پائے گئے تھے. 24 لوگ 24 پازیٹیو پائے گئے تھے اس کے اندر سے. اب یہ چھوٹی چھوٹی تھی فگرز، 24 پازیٹیو ہونا، 1,500 لوگ کسی ایک جگہ تھے اور تھے سب جگہ. ہندوستان کی ساری عبادت گاہوں میں تھے، بڑے بڑے مندروں میں اس سے بہت زیادہ بڑی تعداد میں تھے، گردواروں میں اتنے ہی لوگ جگہ جگہ موجود تھے. لیکن یہ ایک تبلیغی جماعت کی گیدرنگ کے اوپر ایک کیس بنا، جو کیس آج تک چل رہا ہے. اس میں جن غیر ملکیوں کو سب کے اوپر کیس درج کر دیے گئے تھے، ان کو سب کو ایک ایک کر کے کورٹ نے فری کر دیا. ابھی ریسنٹلی پھر سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا کہ باقی جتنی اور عبادت گاہیں ہیں، جب وہاں سب میں اجازت ہے لوگوں کو اکٹھا کرنے کی، تو یہاں پر بھی اجازت دی جائے گی. اسے بند نہیں رکھا جا سکتا اور 50 لوگ وہاں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. یعنی اب تک چل رہا ہے یہ کیس اس کے تبلیغی جماعت کے سلسلے میں. جس وقت وہ اعلان ہوا تبلیغی جماعت کا، اس وقت تک پورے ملک میں 20 ڈیتھ ہوئی تھی، 20 موتیں. اور میں نے ابھی بتایا کہ 700 یا 800 ٹوٹل کیسز تھے پورے ملک کے اندر. آج 30 لاکھ کے قریب موتیں ہو چکی ہیں پورے ملک میں. 30 لاکھ، اس وقت 20 تھیں ٹوٹل. آج 30 لاکھ کے قریب موتیں ہو چکی ہیں. دنیا میں دوسرے نمبر پر ہندوستان ہے. یہ دوسرے نمبر پر تو آفیشیلی ہے،
بعض ان آفیشیل فگر یہ کہہ رہی ہیں کہ پہلے نمبر پر ہے، اس لیے کہ بہت سے شہروں کے بارے میں اخباری رپورٹس یہ کہہ رہی ہیں، جیسے لکھنؤ کے بارے میں، مدھیہ پردیش میں بھوپال کے بارے میں، یا اور بہت سی جگہوں کے بارے میں، کہ تعداد بہت بڑی ہے اور بتائی بہت کم جا رہی ہے۔ وہاں پر جو کریمیشن گراؤنڈز ہیں اس کے ویڈیو وائرل ہو رہے ہیں لکھنؤ میں، جو کریا کرم کرنے والے جو کریمیشن گراؤنڈز ہیں ان میں جگہ نہیں ہے، چاروں طرف آگ ہی آگ ہے، اور اب ان کے ایک وہ جیسے کہیں کنسٹرکشن ہوتا ہے تو وہ شیٹس کھڑی کر دی جاتی ہیں آڑ کرنے کے لیے، ایسی اونچی اونچی بلی شیٹس کھڑی کر دی گئی تاکہ اس طرف کا منظر کوئی دیکھ نہ سکے، اور وہاں اس طرف وہ کریمیشن گراؤنڈ میں لوگوں کا جانا جو ہے وہ بین کر دیا گیا ہے۔ ان کے پاس جلانے کا انتظام اب نہیں ہے، جتنی ڈیتھ ہو رہی ہیں کووڈ کی، ان کو رپورٹ کی جاتی ہے کہ یہ کووڈ کا کیس ہے۔ تو جو سرکاری رپورٹ آ رہی ہے، یہ پریس یہ کہہ رہا ہے، اور وہ جو ویڈیوز جو وائرل ہوئے کہہ رہے ہیں اس سے 7 گنے سے زیادہ فیگرز ہیں اس وقت جو سرکاری رپورٹ یہاں پر دی جا رہی ہے، اور ایسے ہی پھر دوسرے اور اسٹیٹس کے بارے میں بھی اس طرح کی اخباری رپورٹس ہیں۔ اگر ان اخباری رپورٹس کو صحیح مانا جائے، ان پریس کی رپورٹس کو، تو انڈیا پہلے نمبر پر ہے، یو ایس اے سے آگے ہے نمبر آف کیسز میں۔ بہرحال روزانہ کتنے ہو رہے ہیں اس میں تو نمبر 1 پہ ہے ہی۔ کل 2,17,000 یا 2,11,000 کیسز جو ہیں وہ اکیلے اس ملک میں، جو دنیا کا پورا ایک ریکارڈ ہے، پوری دنیا میں کہیں پر اتنے ایک دن میں کیسز نئے نہیں سامنے آئے جتنے کل یہاں ہندوستان میں سامنے آئے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اس وقت کے حالات تو یہ ہیں کہ جب 30 لاکھ موتیں ہو چکی ہیں، اس وقت کمبھ کے میدان میں 30 ہی لاکھ کے قریب لوگ ہیں، اور اخبار یہ کہہ رہے ہیں یا پریس کی خبریں یہ کہہ رہی ہیں، اور جو فوٹوز وہ لوگ دے رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت اتفاق سے کوئی ماسک لگائے ہوئے، کسی طرح کی ان کی کوئی ٹیسٹنگ نہیں ہوئی، وہاں پر انٹری کے سے پہلے کوئی ٹیسٹنگ نہیں ہوئی، وہاں سے نکلنے کے بعد کوئی ٹیسٹنگ نہیں ہو رہی ہے۔ یہ بہت کم فیگرز ہیں، تقریباً 2,000 کے قریب وہاں پر کووڈ پازیٹیو پائے گئے۔ یہ 2,000 وہ ہیں کہ جنہوں نے کہیں جا کے رپورٹ کی اور ان کو ٹیسٹ کر لیا گیا، ورنہ کوئی فیگر کا کچھ پتہ ہی نہیں چل سکتا کہ وہاں سے کتنے انفیکٹڈ لوگ باقی پورے ہندوستان یا ملک کے اندر پھیلیں گے۔ یہ پہلے ہی اعلان کر دیا تھا وہاں کے چیف منسٹر نے کہ لوگ اطمینان سے آئیں، کسی طرح کی کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ انویٹیشن جو چھپے بڑے بڑے اخبارات کے اندر، انگریزی اخبارات کے اندر، ہندی اخبارات کے اندر، فل پیج جو انویٹیشن چھپے جس میں لوگوں سے کہا گیا کہ یہاں ہائیجین کا اور بہت صفائی ستھرائی کا بڑا اچھا انتظام ہے، یعنی جیسے اطمینان دلایا گیا ہو کہ یہاں تو سب کچھ صحت کے لیے اچھا ہے۔ اس میں ایک طرف پرائم منسٹر کا فوٹو اور ایک طرف وہاں کے چیف منسٹر کا فوٹو، جن کی طرف سے وہ انویٹیشن تھا کہ لوگ وہاں پر زیادہ سے زیادہ آئیں۔ تو وہ 30 لاکھ لوگ جو ہے وہ وہاں پر آئے۔ اس وقت وہاں پر ابھی 2 اور بڑے پروگرام ہونے ہیں، 2 اور بڑے اشعار ابھی ہونے باقی ہیں۔ تو یا تو وہاں کے چیف منسٹر نے ایک بیان دیا کہ کمبھ کو آپ مقابلہ تبلیغی مرکز سے مت کریے، بات ان کی بالکل صحیح ہے، تبلیغی مرکز سے کیا مقابلہ اس کا؟ وہاں 1,500 لوگ تھے، یہاں 30 لاکھ لوگ ہیں۔ اس وقت تک 20 موتیں ہندوستان میں ہوئی تھیں، اب تک 30 لاکھ موتیں ہو چکی ہیں۔ خود وہاں پر اس کے اندر سے 24 لوگ پازیٹیو پائے گئے تھے، یہاں پر 2,000، ممکن ہے کہ 2,000 نہ ہو 2 لاکھ ہو، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ یہ تو جتنے سامنے آئے اس میں سے 2,000 جو ہیں وہ کووڈ پازیٹیو ہیں اس میں سے، تو مقابلہ تو کوئی کیا ہی نہیں جا سکتا، ظاہر بات کہ کوئی مقابلہ نہیں ہے دونوں کا۔ ہاں، یہ مقابلے میں اتنا سا فرق دونوں میں ہے کہ اس کے تو کیس آج تک چل رہے ہیں، وہ بڑی سختی تھی اور سارے ہندوستان میں ایسے پیش کیا گیا کہ جیسے انہوں نے پورے ملک میں آگ لگا دی، اور یہاں پر انوائٹ کیا، اور ان اخبارات کے اس تراشوں کے اندر پرائم منسٹر کا بھی فوٹو ہے اور چیف منسٹر کے تو بیانات موجود ہیں جنہوں نے انوائٹ کیا کہ لوگ زیادہ سے زیادہ تعداد میں، اور یہ بھی کہا کہ اس پروگرام کو ہلکا نہیں کیا جائے گا، اسکیل ڈاؤن نہیں کیا جائے گا۔ میں فرق ایک بتا رہا ہوں آپ کو تب میں اور اب میں، کتنی بڑی تعداد ہے، لیکن اس درمیان میں اگر رام مندر کے لیے کچھ ہونا تھا تو وہ ہوا، اس کا اگر انوگریشن ہونا تھا تو
چاہے وہ لاک ڈاؤن لگا ہو اور چاہے سخت پابندیاں ہوں، اس کے اندر خود پرائم منسٹر شریک ہوئے. تو کچھ چیزیں آپ کو آبزرو کرنی ہوں گی کہ وہاں سے لے کے یہاں تک ایک سال کے اندر کچھ نگیٹو ہیں، کچھ پازیٹیو ہیں، وہ آپ کو خود غور کرنی ہوں گی اور کرنا چاہیے. قرآن آپ ہم سے یہ کہتا ہے کہ گھومو پھرو اور دیکھو، تاریخ کو دیکھو، یہاں کیا ہو رہا ہے اور اس سے مختلف نتائج اخذ کرو. اس لیے کہتا ہے کہ ان سے مختلف نتائج آپ اخذ کریں، معلوم کریں. نتیجے آپ کیا ان چیزوں سے اخذ کر سکتے ہیں؟ وہاں سے لے کے یہاں تک کہ جو ایک رف فیگرز میں نے دیے بیچ کے اس طرح کے حالات کے، مسلمانوں پہ تو یہ الزام لگا اسی وقت خوب پھیلایا کہ ان کے ہمارے سبزی والوں کو پٹائی ہوئی جگہ جگہ، ان سے غریبوں سے سبزی لینا چھوڑ دیا گیا کہ یہ کووڈ جہاد کر رہے ہیں. تو جب دوسرے ملکوں سے یہ آیا کہ پھر ہم بھی یہاں پر کچھ شروع کریں کیا، یہ جو جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں آپ جو ہندوستانی یہاں رہتے ہیں ان کے ساتھ، کیا ہم بھی کچھ شروع کریں؟ تو پھر اس کو روکا گیا یہاں پر، یہ کووڈ جہاد والی جو پبلسٹی ہے. اب یہ چیزیں آپ دیکھتے چلے آئے ایک سال تک، پچھلے ایک سال سے تھوڑا سا زیادہ گزر گیا. ایک چیز جو بہت آپ کو نظر پر آپ کی رہنی چاہیے ہے سب کی، لیکن ایک جسے تذکیر کہتے ہیں کہ ذہنوں میں بٹھا لیجیے، آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ ایک عالمگیر اللہ کا عذاب یا پکڑ، جب اللہ کی کوئی عذاب یا پکڑ ہوتی ہے تو اس میں سے جن لوگوں کو چننا ہوتا ہے یہ دکھایا جا رہا ہے، ایک سیمپل ہے. انہیں پناہ نہیں ملتی، کہیں بھاگ کے چلے جائیں، کسی بڑی سیف جگہ پہ پہنچ جائیں، ہیلتھ وائز ایسی جگہ کہ جہاں پر کسی وائرس کا گزر ہی نہیں ہو سکے. یہاں تو ہوم منسٹر نہیں بچ رہے، یہاں پر مختلف اسٹیٹس کے چیف منسٹرز نہیں بچ رہے، یہاں بہت مشہور بڑے بڑے ڈاکٹرز نہیں بچ رہے، یہاں بہت بڑے بڑے فلم ایکٹرز اور کرکٹرز اور وہ جو سارے جو میکسیمم جو لوگ احتیاط کر سکتے ہیں وہ نہیں بچ رہے. وہ جو گھروں سے کبھی نکلے ہی نہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم کبھی نہیں نکلے، ادھر کئی مہینے سے گھر سے قدم باہر نہیں نکالا، ان تک پہنچ گیا. دنیا میں کوئی سیف جگہ ڈھونڈ نہیں سکتے. امریکہ کے صدر جو الیکشن اس وقت لڑے تھے، اس وقت کے صدر تھے ٹرمپ، انہیں بھی ہو گیا تھا. تو کوئی محفوظ رہ جائے، کوئی محفوظ کسی جگہ ہو ہی نہیں سکتا اور رہ ہی نہیں سکتا. اللہ کو جس جگہ جہاں پہنچوانا ہوگا یہ وہاں پہنچ جائے گا، چاہے وہ جتنا اپنے آپ کو جتنے قلعوں میں اور جتنی سیکورٹیز میں اور جتنی احتیاطوں کے اندر بند کر کے رکھ لیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بے احتیاطی شروع کر دیں، زیادہ سے زیادہ کریں احتیاط، لیکن جس کے لیے پکڑ آتی ہے یہ سیمپل ہے، اس کا وہ بچ نہیں پاتا ہے. چن چن کر لوگ پکڑ لیے جاتے ہیں، چاہے جتنا چھپ جانا چاہے کہیں پر، موت ان کو وہاں جا کر ڈھونڈ لیتی ہے. پھر یہ ہوا کہ یہ جو وائرس ہے، انہوں نے دنیا نے بڑی تیزی کے ساتھ مل کر ایک سال لگا ان کو اس وائرس کا ٹیکہ بنانے میں. بنا لیا دنیا کے ایک ساتھ، تقریباً ایک سال بعد دنیا کے 10-12 دنیا کے اندر ٹیکے جو ہیں وہ آ گئے سامنے، تقریباً ساتھ ہی ساتھ آئے. دن رات لگے ہوئے تھے سائنٹسٹ اور ڈاکٹر اس کا ویکسینیشن بنانے میں، ویکسینز اس کی بنانے میں. آ گئے ویکسین سامنے، وائرس نے بدل لیا اپنے آپ کو، میوٹیٹ کر لیا. تو اب جن کے لیے بنے تھے وہ بچا ہی نہیں، ہو اس کی شکل بدل گئی. یہ آپ کسی عذاب کے خلاف یہ سب چیزیں دکھائی جا رہی ہیں کہ اللہ کی پکڑ کے خلاف ایسا کچھ نہیں ہوگا کہ آپ سائنٹیفک کچھ انتظامات کرنے نہیں کر سکتے، کسی طرح کے کوئی سائنٹیفک ارینجمنٹ نہیں کر سکتے. آپ نے ویکسینیشن کا انتظام کر لیا، اب وہ رک جائے گا نا، اور تیز ہو گیا، وہ ویکسینز بے اثر ہو گئے. وہ میوٹیشن جو ہے اس نے جو کر لیا، اب اس کے بنائیے، اس کے اوپر سال بھر لگائیے. 80 ملکوں کو ہندوستان نے ٹیکے دیے، شہرت ہو گئی، بڑا نام ہو گیا، بڑی ریپوٹیشن پھیل گئی. ریپوٹیشن ہی نہیں پھیل گئی، ایسا ہو گیا کہ جیسے قدموں میں آ گرے، سب ان کے ہاتھ پاؤں جوڑنے لگے کہ بھائی ہمیں، وہ تو اور کوئی کنٹری تو کر نہیں رہا تھا کہ ہم نے ایجاد کیا ہے، اگر ہمارے یہاں ہوا ہے تو پہلے تو ہم اپنے یہاں کے لوگوں کو دیں گے، اور یہ تو بات کو ہوگا، باقی کہیں دینے کی بات تو بات کو ہوگی. انہوں نے ساری دنیا کو سپلائی شروع کر دی، ساری دنیا کے ملک بڑے شکر گزار ہوئے. بالکل ایسا ہوا کہ جیسے بڑے بڑے بہت بڑے بڑے جو تھے وہ ان کے ہاتھ پاؤں جوڑنے لگ گئے.
چند دن رہا یہ 80 ملکوں کو ویکسینیشن دینے والے کے خود اپنے یہاں دنیا میں سب سے زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ کرونا بڑھنا شروع ہو گیا. اس سے ان لوگوں کی نظر میں کتنی ریلائبلٹی رہی جن کو یہ دے چکے کہ اپنے یہاں تو روک لیتے ہی، اپنے یہاں دنیا میں سب سے زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے، یہ ان کا ویکسین کسی کام کا ہوگا؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کام کا ہے یا نہیں، مجھے نہیں معلوم. اتنی بات ضرور ہے کہ یہاں سے زیادہ دنیا میں تیزی سے کہیں نہیں پھیل رہا اس وقت. تو پھر اگر سب کے لیے نہیں بھی کر چکے تھے انتظام، تب بھی جہاں سے جس جگہ سے اور تیز ہوا ہے وہاں سے کم رفتار کم تو ہوتی. یہ تو بے پناہ تیزی کے ساتھ رفتار دوبارہ بڑھ گئی. تو اب وہ کریڈیبلٹی بھی ختم، وہ جو ساری دنیا کے اوپر جو ایک اثر مرتب ہوا تھا، انہیں کوئی بھروسہ نہیں ہوگا اب اس ویکسینیشن کا کہ اگر روک سکتے تو یہ اپنے آ کے کیسے روک لیتے. تو وہ جو ایسا تھا کہ جیسے قدموں میں آ گرے، وہ بات ختم ہو گئی. اللہ نے یہ دکھا دیا کہ جب کبھی اللہ کا عذاب آتا ہے، یہ سوال کبھی ایک دفعہ مجھ سے کسی نے کیا تھا جب میں نے بتایا تھا کہ ایک بڑا عذاب آنے والا ہے، قوموں کے لیے کچھ بڑے فیصلے ہوں گے، اس میں زیادہ وقت نہیں ہے اب، اس میں کچھ لوگ بچائے جائیں گے. لوگ سوال کرتے تھے کہ یہ چن چن کر کیسے بچائے جائیں گے. آج کی دنیا، پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ بھئی وہ جہاں پر کوئی عذاب آنے والا تھا وہاں سے رسول کے ساتھی کسی دوسری جگہ چلے جاتے تھے، وہ بچ جاتے تھے، ان کو اطلاع ہو جاتی تھی کہ تم جاؤ. آج کی دنیا کے اندر کیسے یہ ممکن ہے کہ چن چن کر کچھ لوگوں کو بچا لیا جائے؟ کوئی یہ بھی نہیں ہے کہ مائیگریٹ سب کہیں پہ کر جائیں گے، کوئی مذاق تھوڑی ہے، کوئی اس دور کی طرح تھوڑی ہے کہ وہ پاسپورٹس اور ویزا ہو، یہ سب یہ اللہ نے دکھا دیا کیسے بچائے جاتے ہیں، کیسے چن چن کر ہلاک کیے جاتے ہیں. جو بچنا چاہے وہ بچ نہیں سکتا، جو اگر اللہ نہ چاہے تو، اور اللہ جس کو بچانا چاہے وہ اس کو کچھ ہو نہیں سکتا. تو یہ بہت سی چیزیں ہیں جو اس وقت آبزرو کرنے کی ہیں، یا سمجھنے کی ہیں، یا غور کرنے کی ہیں. اگر آگے کے لیے کچھ اپنی تیاریاں کر رہے ہیں تو یہ چیزیں، یہ فیگرز، یہ جو حالات چل رہے ہیں، یہ کام آئیں گے. ادھر ایک چیز اور، میں تو کچھ آپ کے سامنے چند چیزیں یہ میں نے یہاں تک جو رکھی تھی خالی اس کی وجہ سے رکھی تھی کہ آخری طور پر آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ نہ اس کے خلاف اگر اللہ نے کہیں پر کوئی ایسی چیز پھیلانے کا فیصلہ کیا ہے کہ لوگ چنے ہوئے جو اللہ کی فہرست میں ہے کہ کنہیں ختم کرنا ہے، تو وہ بچ نہیں سکتے، اور اس کے خلاف کوئی اینٹی ڈوٹ نہیں بن سکتا، اینٹی وائرس نہیں بن سکتا، کوئی اس کے خلاف ویکسینیشن نہیں بن سکتا. ادھر ویکسین بنائی ہے، وہ وائرس اپنے آپ کو بدل لیتا ہے، تو بات ختم ہو گئی. یہ سب جھلکیاں ہم نے دیکھ لی. یہاں تک کی بات میں نے یہ بولی، آگے کے حالات کے لیے کچھ ثبوت مل رہے ہیں جس کی وجہ سے میں نے رکھی آپ کے سامنے. ورنہ یہ ہے کہ پچھلے رمضان کے اندر پہلی مرتبہ کچھ چیزیں ہم نے یہاں پر شروع کرنا پڑا، ایک مجبوری میں کرنا پڑا. ایک جمعے کی نماز جب روک دی گئی، یہ بالکل عید کے قریب کی بات تھی، جب جمعے کی نماز روک دی گئی اور کہا صرف 5 لوگ ہوں گے نماز کے اندر، اس سے زیادہ لوگ نہیں ہوں گے، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے. لوگوں کو بلا کر، بڑے بڑے ائمہ کو اور جو بڑے بڑے مسلمان مذہبی یہاں کے قائدین ہیں ان کو بلا کر وارننگ دے دی گئی کہ اس سے زیادہ نظر نہ آئے. تو پہلی مرتبہ یہ ہوا کہ ہم نے آن لائن جمعے کا انتظام کیا. چاروں طرف سے سوالات آ گئے بہت، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بالکل ہی آپ موڈ ہو گئے، اپنی مرضی سے نئی ایک چیز اسٹارٹ کرا دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو دور میں تھا ہی نہیں سرے سے، جب نہیں تھا تو یہ اب کہاں سے اس کی کوئی جواز مل گیا. میں کچھ چیزیں ریپیٹ صرف کر رہا ہوں یاد دہانی کے لیے. اصل بات یہ کہ یہ تو نماز ہوئی یا نہیں ہوئی ابھی میں بات کو عرض کروں گا، لیکن وہ 5 لوگوں والی تو نہیں ہوئی، کہیں نہیں ہوئی جمعے کی. وہ جگہ مسجد کے حکم میں بچے گی ہی نہیں جہاں دروازہ بند کر لیا جائے اور اب لوگوں کو آنے سے روک دیا جائے، چاہے مسجد فل ہو چکی ہو. لیکن اگر 5 لوگوں کے بعد دروازہ بند کر لیا جائے تو وہ جگہ مسجد کے حکم میں نہیں بچی. جب جمعہ نہ پڑھ سکے تو ظہر پڑھی جاتی ہے، یہ دین کا مسئلہ ہے. تو ظہر تو ہو سکتی ہے، اپنے گھر پر بھی ہو سکتی ہے، وہاں مسجد میں 5 لوگوں کی بھی ہو سکتی ہے. جمعہ نہیں ہو سکتا. جمعے میں عام اجازت ہوگی، جمعے کو قید نہیں کیا جا سکتا، بلکہ جمعہ تو بڑی جماعت کو کہتے ہیں.
تو مسجد میں جگہ موجود ہے، لیکن مسجد کی طرف سے یہ فیصلہ کر لیا جائے کہ اب دروازے بند کر لو یا اب لوگ اندر نہ آئے، تو پھر وہ جگہ مسجد ہی نہیں بچتی. مسجد میں روکا نہیں جا سکتا کسی اللہ کے بندے کو آنے سے. کسی مجبوری سے، قانونی مجبوری سے اگر روکا گیا ہے تو پھر وہ ظہر کی نماز ہوگی، جمعے کی نہیں ہوگی. لوگ جمعے کے نام سے پڑھ رہے ہیں، خطبہ ہوتا ہے، جمعہ ہوتا ہے. تو یہ اجتہاد ہمارے علماء نے کیسے کر لیا جبکہ جائز ہے ظہر کی ہوتی؟ یہ کیسے کر لیا؟ اس کو جمعہ کیسے 5 لوگوں کا بنا دیا؟ یہ تو وہ جانے. میں اس میں درمیان میں نہیں پڑھ رہا. میرے نزدیک نماز ہی نہیں ہوئی اس طرح سے، نہ ظہر ہوئی نہ جمعہ ہوئی. اس لیے کہ 4 رکعتیں پڑھتے تو ظہر ہوتی، اور جمعہ ہو نہیں سکتا جہاں لوگوں کو روک دیا جائے اور 5 لوگوں کی پابندی لگا دی جائے. تو وہ جو سال بھر نمازیں ہوتی رہیں یا جس کے اندر کچھ پابندیاں جب تک لگی، وہاں تک ظہر ہو جاتی، ظہر پڑھائی نہیں گئی. جمعہ ایسے ہو نہیں سکتا، معلوم نہیں. یہ تو اب فیصلہ وہ کریں کہ کیوں جمعے کا انہوں نے حکم لگا لیا کہ جمعہ جائز ہے ایسے. ہاں یہ بات کہ یہ ٹیکنالوجی پہلے نہیں تھی، اب کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لاؤڈ اسپیکر بھی نہیں تھا. یہ بات کو ان کی آواز جو دور پہنچ جاتی ہے، یہ اسے کیسے مان لیا گیا کہ اس سے نماز ہو جائے گی؟ پہلے تو تکبیروں کے ذریعے جاتا تھا. ٹیکنالوجی تو آتی چلی جائے گی، اس کا استعمال کرتے چلے جائیں گے. میں نے بہت تفصیل سے یہاں میں دلیلیں نہیں رکھ رہا ہوں. پچھلے سال عید کا خطبہ بھی، عید کی نماز بھی آن لائن پڑھائی تھی. اس میں بہت تفصیل سے ساری دلائل دیے تھے کہ یہ کیوں جائز ہے. یہ تو بہت بڑی اجتماعیت ہے. یہ دور اول میں چیزیں تقریباً طے ہو چکی ہیں، صرف شکل بدلی ہے. دور اول میں یہ چیز طے ہو چکی، بالکل شروع کے دور میں، تعوین کے دور میں، کہ اگر امام کے اور مقتدی کے بیچ میں کوئی نہر ہے، کوئی دیوار ہے جس سے امام نظر بھی نہیں آ رہا، آواز جا رہی ہو، تو وہ لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں امام کے پیچھے. اب یہاں پہ اجتماعیت زیادہ بڑی ہو گئی، یہاں تو آواز بھی جا رہی ہے اور شکل بھی جا رہی ہے، اور اجتماعیت اور زیادہ بڑی ہو گئی. درمیان میں اگر کوئی چیزیں ہیں تو یہ تو پہلے طے ہو چکا کہ نماز ہو جائے گی. یہ دور اول میں طے ہو چکا. صرف وہ شکل اس کی بدلی ہے کہ ڈائریکٹ آواز جاتی تھی، اب آواز جیسے لاؤڈ اسپیکر سے جانے لگی. اب لوگوں کے سوال آتے ہیں کہ صاحب اگر بیچ میں ڈسکنیکشن ہو گیا تو کیا ہوگا؟ اس کا تو کوئی بھروسہ نہیں، انٹرنیٹ کے اوپر ہے، کبھی بند ہو گیا. یہ بھی مسائل سب پہلے سے حل ہوئے ہیں، پہلے سے کوئی نیا نہیں لانا. اور بہت لوگوں نے فیس کیا ہے اسے، جب بہت بڑا اجتماع ہے، بڑی دور تک ہے نماز کا، اور اس میں لاؤڈ اسپیکر فیل ہو گیا، بجلی فیل ہو گئی، اب کوئی آواز نہیں آ رہی. کہیں بعض جگہ تو دیکھا، بعض جگہ ایسے بھی کیس بتائے گئے کہ ایسا گھوپ اندھیرا تھا کہ نظر نہیں آ رہا تھا آگے کیا ہے. تو وہاں سے لوگوں نے اپنی آگے پوری کر دی. تو اب ایک مسئلہ معلوم ہو گیا کہ اگر آواز بھی نہیں آ رہی ہو، پتہ بھی نہیں چل رہا، تو وہاں سے اپنی جتنی رہ گئی اتنی آگے پوری کر لیں، نماز ہو جاتی ہے. یہ تو پچھلے دور کے اندر مسائل طے ہو چکے. بہرحال اب اس وقت بھی جب پابندی ہے اور آگے ہو سکتا ہے اور زیادہ پابندی ہو جائے، تو سلسلہ جاری ہے. اب تو ہزاروں لوگ اس کے اندر شریک ہوتے ہیں، بڑی تعداد کے اندر، اور ہر جمعے کے اندر. مجھے نہیں پڑھانے کا شوق تھا، یہ تو ایک اجتماعیت ہو جاتی، لاکھوں لوگوں کی ہوتی، کسی ایک جگہ سے ہوتی، میں بھی اسی کے اندر شریک ہوتا. کتنی بڑی ان مسلمانوں کے جمعے کا اصل مقصد ہی یہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم عام حالات میں بھی یہی کر لیں. ایک ہوتی ہے ایمرجنسیز، ایک ہوتے ہیں نارمل حالات. نارمل حالات کے اندر لوگوں کو آنا ضروری ہے، ایک دوسرے سے ملیں، اس کی بڑی خوبیاں ہیں. لیکن جب آنے سے روک دیا جائے تو پھر ایکسٹرا آرڈنری حالات کے اندر بہت سے ایکسٹرا آرڈنری فیصلے ہوتے ہیں جو خود قرآن نے دیے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے، اور میں اس کے اندر تفصیلات میں بتا چکا ہوں. آپ میں سے کوئی دیکھنا چاہے تو اس خطبے کو دیکھ سکتا ہے، انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہے، جہاں پوری دلائل کے ساتھ میں چیزیں دی گئی ہیں. پھر کچھ علماء نے، بڑے جاوید احمد غامدی صاحب نے، مولانا سلمان صاحب وغیرہ نے تائید کی کہ ہاں یہ نماز جو ہے یہ آن لائن ہو سکتی ہے. میں یہ بتا رہا تھا کہ ایک چیز شروع وہاں سے، ایک مجبوری سے، ہنگامی حالات کے اندر، ایک جسے ہم یہ کہیں کہ ایمرجنسیز کے اندر ایک چیز شروع ہوئی، جب سے لگاتار آج تک جاری ہے. اب اس رمضان تک آئی، اب ایک عید آنے والی ہے جو ابھی تک پوری دنیا نے اس کو دوسری جگہوں پر نہیں لیا ہے، لیکن لوگ بڑھتے جا رہے ہیں اس کے اندر شریک ہونے والے. اور پھر آئے گا وہ وقت، میں آپ کو یقین سے اس بات کو بتا رہا ہوں کہ وہ وقت آئے گا جب ایمرجنسی یا ہنگامی حالات کے لیے لوگ اس حل کو قبول کریں گے کچھ دنوں کے بعد. تو جس کی شروعات جو ہے وہ پہلی مرتبہ یہاں سے ہوئی ہے. اب اس کے اندر پھر میں نے اس وجہ سے یہ بات رکھی کہ جب ایسی مجبوریاں آئیں، ابھی تو آپ یہاں آ سکے، اللہ کا شکر ہے.
آئندہ بھی آتے رہے، اللہ سے دعا ہے. لیکن اگر کبھی ایسے حالات آ جائیں کہ یہ پابندی لگ جائے کہ اب کوئی نہیں آئے گا، ابھی رک گئے، چاہے وہ یہاں اندر بیٹھے والے چاہے 100 لوگ ہوں، لیکن اب ہو جائے کہ اب ایک بھی اندر نہیں آئے گا، تو پھر وہ جمعے کی نماز نہیں مانی جائے. پھر اسے آپ آن لائن جوائن کر سکتے ہیں، کسی ایسی جگہ پر ظہر پڑھ سکتے ہیں اپنی، ورنہ آپ آن لائن یہاں پر لگاتار جمعہ چل رہا ہے اس کے اندر شریک ہو سکتے ہیں. آگے عید کی نماز پہ معلوم نہیں کس طرح کی پابندیاں ہوں گی اب، اس لیے کہ کیسز بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں نا. ایک مہینے میں ابھی آگے کیا پیش آنے جا رہا ہے پتہ نہیں. لیکن اگر اس طرح کی پابندی ہو کہ لوگوں کو مجبوریاں ہو جائیں کہ عید کی نماز کے اوپر بھی پابندیاں لگا دی گئیں، تو آپ آن لائن جوائن کر سکتے ہیں، آن لائن شریک ہو سکتے ہیں. ایک بات مجھے رمضان کے سلسلے میں اور کہنے کی کہ میں نے پچھلی مرتبہ کہا تھا کہ ہر ایک کچھ اس کی پریکٹس شروع کرے. مجھے نہیں معلوم آپ میں سے کتنوں نے کی. میرا تجربہ یہ ہے کہ لوگ سنتے ہیں، پسند بہت کرتے ہیں، کرتے نہیں، عمل نہیں کرتے. کہ روزانہ ایک تھوڑا سا ہاف این آور، اس سے بھی کم ایک وقت نکال لیجئے ایسا جو روز نکال سکے، زیادہ سکون کا ہو، اور اس وقت یہ پریکٹس اسٹارٹ کر دیں آنکھیں بند کر کے کہ آپ اللہ کی موجودگی میں، اللہ کی پریزنس میں ہیں. اس کی تصور ہی کریں سب طرف سے کٹ گئے اس وقت. وہ ہم نے نہیں دیکھا کیسا ہے، ہم نہیں جانتے کیسا ہے، ہم اسے نہیں دیکھ رہے، لیکن وہ ہے یہاں، ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم اس کی موجودگی میں ہیں. یہ ایک پریکٹس آنکھیں بند کر کے شروع کر دیجئے سارے رمضان بھر. رمضان ختم ہوتے ہوتے بھی آپ کی بہت اس کی ایک مشق ہو جائے گی. رمضان ختم ہوتے ہوتے اگر روز کر رہے ہیں تب، اور اس کے آگے کی پھر کچھ چیزیں میں اور سمجھاؤں گا یا اور میں بتا دوں گا، تو آپ ایک رابطے کا مقام ہو جائے گا. ایک ہوتا ہے ضابطہ، ایک رابطہ. یہ جو ہے یہ نمازیں میں جو کچھ ہم کرتے ہیں یہ سب ضابطے ہیں، قانون ہے، ایسے کرنا، ایسے جھکنا، یہ پڑھ لینا. رابطہ نہیں ہوتا، کانٹیکٹ نہیں ہوتا لوگوں کا اللہ سے. وہ بہت اونچی چیز ہے، ہونا چاہیے وہ بھی سب. اور یہ آپ کا ہونے لگے کوئی معمولی بات ہوگی؟ میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں ہونے لگے گا اکثریت کا. شاید کچھ لوگ کو اور زیادہ وقت لگ جائے اس میں، لیکن ایسا اسٹارٹ کر دیجئے نا. ابھی تک نہیں کیا آپ نے، پچھلے جمعے میں کہا تھا رمضان سے پہلے، اب شروع کر دیجئے. تو رمضان ختم ہوتے ہوتے تک اتنی پریکٹس ہو جائے گی. پھر میں کچھ اور چیزیں جو ہیں وہ سمجھا دوں گا نیکسٹ اسٹیپ کی. تو آپ کے رابطہ ہونے لگے، کانٹیکٹ ہونے لگے ڈائریکٹ، جس سے آپ جڑے ہوئے. وہ خالی رولز یا ضابطے کی چیزیں نہیں بچیں گی. تو ایک اتنی چیز اسٹارٹ کر لیجیے گا. دیکھیے رمضان کا مہینہ ہے، رمضان میں جنگ بدر ہوئی، بڑی اہم بات ہے. پہلی جنگ، پہلا غزوہ رمضان میں ہوا. اس وقت جو حالات ہیں یہ بھی ایک جنگ ہے، کوئی ہتھیاروں کی جنگ نہیں ہے. یہ تمام جتنے لوگ ہیں، وہ چاہے وہ اپنے حالات کی، اپنے آپ سے، اپنے نفس سے، اور پھر جو باہر کے حالات ہیں، ان سب سے ایک جنگ ہے. اس جنگ کی تیاری کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیجیے. رمضان میں ہوئی تھی وہ. اس جنگ میں وقتی طور پر اللہ نے کیا تھا، قرآن شریف میں ہے کہ ایک عجیب میدان جنگ. ذرا دیکھیے میدان جنگ میں اگر سلا دیا جائے لوگوں کو تو کیا حلیہ بنے گا اور کیا حشر ہوگا. یہ میدان جنگ سونے کی چیز ہوتی ہے. وہاں پر تو یہ ہے کہ پورے طریقے سے پوری محنت سے جاگتا رہے. اگر کہیں نیند تھکا ہوا ہے، سب کچھ ہے، اور آئے گی بھی نہیں وہ تو تلواروں کے بیچ میں یا ہتھیاروں کے بیچ میں. فرمایا قرآن شریف میں اذ یغشیکم النعاس امنۃ من، ہم نے تمہارے اوپر ایک غشیوں کی نیند طاری کر دی تھی. وہاں پر جنگ کے بیچ میں ایک نیند طاری کر دی. قرآن نے بتایا اس سے ہوا کیا تھا، لیربط علی قلوبکم، ان کے دلوں کا رابطہ ہو گیا. یربط، ان کے دلوں کا ربط پیدا ہو گیا اللہ سے. ایسی نیند تھی وہ، کانٹریکٹ ایک بن گیا. اور یثبت بہ الاقدام، اور اس سے پھر پاؤں جو ہے اب اور مضبوط ہو گئے. ایک کانٹریکٹ اللہ سے قائم ہو گیا تھا. یہ ایک ایسی نیند طاری ہوئی تھی. نیند تھوڑی تھی وہ، اسے کہتے ہیں ایک ٹرانس کی کیفیت آئی تھی، جیسے میڈیٹیشنز میں ہوتا ہے. سب طرف سے کٹ گئے، اب اور کچھ نظر نہیں آ رہا، نہ ہتھیار نظر آ رہے ہیں. دشمن وہ ایک تھوڑی سی دیر کے لیے آئی اور نکل گئی. اس نکلنے میں اللہ سے رابطہ ہوا اور سب کے قدم بڑے مضبوط ہو گئے. یہ جنگ بدر کے دوران ہوا تھا. یہ نارمل نیند نہیں تھی. نارمل نیند ہو تو الٹے سے مارے جائیں. نارمل نیند سے یہ نہیں ہوتا کہ اور رابطہ جو ہے اس سے یہ ہو کہ اور پاؤں کے اندر مضبوطی آ جائے. یہ ہوتی جو امن چھا گیا. یغشیکم النعاس امنۃ، اس سے جو ہے امن کی کیفیت، ایک پیس پورے اندر آ گیا. یہ چیز آپ کی آئے گی رابطے سے. اگر
ہر طرح کی چیزوں سے کٹ جانا اور ایک محبت قائم ہو جانا، ایک ڈائریکٹ رابطہ ہو جانا۔ اس رمضان میں غزوہ بدر ہوئی تھی، آپ اس رمضان میں یہ بھی جو آپ کی زندگانی کی جو جنگ ہے، اس کے اندر اپنے آپ کو اس کے ذریعے تیار کر لیجئے، تو پھر وہ کیفیت جو ہے وہ ہوگی جو اللہ کی طرف سے جنگ بدر کے اندر آئی تھی۔ اس کی پریکٹس ضرور لازماً شروع کر دیجئے۔ اور بس میں آخری بات آج کے اس خطبے کے لیے میں اور کہہ رہا ہوں کہ جب روزوں کا تذکرہ کیا اللہ رب العزت نے، تو یہ فرمایا کہ اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی، یہ آیت روزوں کے مسائل کے درمیان میں لائی گئی۔ اس سے پہلے روزے کے مسائل اور اس کے بعد پھر سے روزے کے مسائل۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی، جب بھی کوئی دعا کرنے والا، پکارنے والا، اللہ نے فرمایا جب مجھے پکارتا ہے، اجیبو، میں جواب دیتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا ہر ایک، یعنی اس کے اندر کوئی ایکسیپشن نہیں، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں جواب دیتا ہوں، یہ نہیں کہا میں قبول کرتا ہوں، اجیبو، میں جواب دیتا ہوں، فلیستجیبوا لی، یہ بھی تو مجھے رسپونڈ کریں، میرا جواب گیا اس کے اوپر جوابی کارروائی کریں۔ یہ ٹھپ ویسی بس اگلی دعائیں مانگے چلے جا رہے ہیں، وہاں سے جواب آ رہا ہے اس کو سن ہی نہیں رہے، اس کے اوپر کیا کرنا ہے کر نہیں رہے، آپ اور آگے چلے جا رہے ہیں۔ ارے بھائی جواب آ رہا ہے، آپ اس کے حساب سے کچھ کرتے، یہ جو آگے آپ چلائے جا رہے ہیں، اپنی ریل کھینچی آپ نے، اور اس کے بعد پھر آپ نے بہت سی کہ کیا کیا ہے سب اپنی روز بلا ناغہ بڑھا دی آپ نے کہ ابھی تک دعائیں قبول نہیں ہو رہی، وہاں سے ترکیب بتا دی کہ کیا کرو تم ہو جائے گی قبول۔ اسے سمجھنا، اس کو سننا شروع کر دیجئے، اسے سمجھ لیجئے کہ جواب اللہ کا کیسے آتا ہے۔ آپ کوئی نبی رسول تو ہے نہیں، نبی رسول ہوتے تو حضرت جبریل وحی لے کے آ جاتے، اللہ کا جواب آپ کو کیسے ملے گا؟ اور کہا میں دیتا ہوں جواب، تو پھر وہ جواب کیسے سنیں گے؟ اور یہ کہا یہ اس جواب کے بعد کچھ کرتے ہی نہیں، یہ ٹھس رہتے اس جواب پر کچھ بھی نہیں کرتے۔ کہا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مانو تو ایمان تو لاؤ کہ جواب آیا ہے، اس پر ایمان تو لاؤ کہ تم اس کے مطابق عمل کرو گے تو کامیاب ہوگے۔ یہ مان کے نہیں دیتے، یہ اس جواب کو سنتے نہیں۔ جواب کیسے آئے گا آپ کے پاس؟ جواب قیامت تک کے سارے سوالوں کا جواب اللہ نے پہلے سے دے دیا، ایڈوانس۔ ایک معجزہ حیرت انگیز، بہت اتنے سے الفاظ میں دنیا کے ہر آدمی کا قیامت تک جو ضرورتیں پیش آئیں گی، پرسنل نیڈز، ذاتی ضرورتیں، اس کے جواب دے چکا ہوں۔ اب آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اب یہاں سے کیسے دیکھیں۔ اب یہ معلوم ہو گیا جواب کہاں آئے گا، دعا کیجئے جواب ملے گا کس جگہ پہ، اس جواب کو وہاں دیکھنا ہے۔ آپ کو اس کا تعلق بھی ہے رمضان سے۔ جواب کے لیے اللہ کلام کرے گا نا، بات چیت کرے گا۔ اللہ کا کلام تو یہاں پر آ چکا، اب اللہ کے کلام میں کچھ اور آئے گا نہیں انسانوں کے پاس، تو یہ سارا کلام، ساری بات چیت اللہ کی آ چکی، کلام کے ذریعے تو جواب بھی آئے گا، اور یہ کلام رمضان میں آیا، یہ بھی بہت اہم بات ہے۔ یہاں سے شروع کر دیجئے اپنے جواب کو ڈھونڈنے کی پریکٹس کے کیسے ملے گا۔ حیرت انگیز طریقے سے ملتے ہیں۔ میں یہاں کھڑا ہو کے بات کرتا ہوں کسی کے حالات کی وجہ سے نہیں، میں نکلتا ہوں، مجھ سے 10 الگ الگ طرح کے لوگ کہتے ہیں، الگ الگ طرح کی پرابلمز ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں آج کا خطبہ تو ہمارے اوپر تھا، کسی اور طرح کے مسائل تھے، وہ کہتے ہیں آج کا خطبہ تو ہمارے اوپر تھا۔ یہ اللہ کے کلام کا معجزہ ہے، اس میں میرا کوئی دخل نہیں۔ آپ کو کیسے ملے گا؟ اللہ کہاں سے جواب دلوائے گا؟ اپنے کلام سے، لیکن کلام سے جڑنے کی کوشش کیجئے، پھر حیرت انگیز طریقے سے آپ کو اللہ چاہے جیسے دلوائے اس کلام سے جواب دلوا دے گا، ملے گا وہاں سے۔ اللہ جب آپ سے بات کرے گا، بات کو ہی کلام کہتے ہیں، اور کلام اس کا پورا ہو چکا، اب آپ سے اور کلام نہیں کرے گا وہ، تو پھر اس کا جواب آپ کو، جب وہ کہہ رہا ہے میں جواب دیتا ہوں، جواب اس کے کلام کے ذریعے آپ کو ملے گا۔ رابطہ شروع کیجئے، آپ کو جواب بھی آنے لگیں گے۔ ابھی کیا کرتے ہیں لوگوں نے آنکھیں بند کی، پھر وہ قرآن کو کہیں سے کھول لیا، کہا صاحب یہ آیتیں پڑھی تھی، اب وہ کہتے ہیں ہمارا یہ سوال تھا، ہماری یہ پریشانی تھی، ہماری تو کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہاں پہ قرآن کے اندر یہ کیا معنوں میں کیا ہے، ذرا سا آپ بتا دیجئے، ہمارا یہ کیس تھا، جواب کیا آیا ہے آپ بتا دیجئے۔ جواب تو یہ جتنا آپ کا رابطہ بڑھے گا، آپ کو جواب وہیں سے خود سے ملنے لگیں گے، آپ کو کسی کے پاس نہیں جانا پڑے گا، لیکن کانٹیکٹ رابطہ بنا دیں۔ یہ رابطہ آپ کا جتنا بڑھتا چلا جائے گا، جواب ملتے چلے جائیں گے، خود سے ملیں گے، ملتے ہی چلے جائیں گے، لیکن اس کے کلام سے لگاتار جڑیں بھی اس مہینے کے اندر۔
اور جوڑنے کا مطلب خالی ایسی فراٹے مارنا نہیں ہوتا، جتنا آپ کے بس میں ہو. اور اب تو یہاں پر تو بہت طرح طرح کے کورسز چل رہے ہیں کہ جہاں پہ معنی سکھانے کے اور مطلب سکھانے کے، کوئی سا بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں. روزانہ تھوڑا سا وقت دینا ہوتا ہے، اسے ضرور کر لیجئے. انشاءاللہ آپ کی زندگی کے اندر ایسی کنسٹرکٹیو اتنی تعمیری اتنی تبدیلیاں آئیں گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. انقلابی تبدیلیاں آ جائیں گی جب مسائل نہیں بچے، جب امن آ جائے، جب فکریں نہیں بچیں، جب پریشانیاں نہیں بچیں. جب کوئی پریشانی ہو تو اس کا جواب آ جائے کرے فوراً، کیا چاہیے اور اس سے زیادہ. لیکن اس کے لیے جو کچھ آپ کو کرنا ہے اتنا تھوڑا تھا. میں نے پچھلے جمعے کو بتایا تھا، آپ ابھی کرنے کو تیار نہیں، شروع کر دیجئے، دیکھ لیجئے آپ کو کتنی نعمتیں ملیں گی، خود پتہ چل جائے گا. یہ رابطے آپ کے اسٹارٹ ہو جائیں، آپ کے پاس جواب آنے لگیں گے. اس کلام سے جو اللہ کا کلام ہے اس سے بھی جڑنے کی طرح کوشش کیجئے، آپ کے مسائل حل ہونے شروع ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کی، آپ کی زندگی کامیاب ہو جائے، اس کی آپ کو توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم انہ تعالی جواد کریم.